ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال کون ہے جو اس نام کے بارے میں نہیں جانتا؟ ایک ایسی شخصیت اور نام جس کو سنتے ہی دل میں عقیدت، محبت اور عزت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ شخص جس نے علامہ صاحب کو پڑھا اور سمجھا، اس کا تو ان کے ساتھ عقیدت اور احترام کا رشتہ قائم ہو جانا ایک قدرتی، فطری اور یقینی عمل۔ لیکن جو شخص پڑھ نہیں سکتا یا جس نے علامہ صاحب کو نہیں پڑھا، وہ بھی اپنے دل میں ویسے ہی جذبات اور محبت محسوس کرتا ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ میرے خیال میں علامہ صاحب کا حد درجہ اخلاص اور ملت اسلام کے بارے میں ان کے دل میں پایا جانے والا بے پناہ درد ہے۔ اور اسی کی بدولت اللہ نے بھی لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے نیک جذبات پیدا فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کو بہترین اجر عطا فرمائے اور ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف، جو اس لحاظ سے ذرا منفرد ہے کہ اس میں آپ کو علامہ صاحب کے بارے میں 6 ایسی دلچسپ باتوں کے بارے میں بتایا جائے گا جو کہ عام طور پر ہر کوئی نہیں جانتا۔ مثلا کیا آپ کو پتا ہے کہ علامہ صاحب کی داہنی آنکھ 2 سال کی عمر میں ہی ضائع ہو گئی تھی، اور علامہ صاحب کی ماں اپنے میاں یعنی ان کے والد کی کمائی سے علامہ صاحب کو دودھ کیوں نہیں پلاتی تھی، اور زندگی کے آخری 4 سال میں ان کی آواز بیٹھ گئی تھی اور وہ بول بھی نہیں سکتے تھے، اور یہ کہ علامہ صاحب نے 4 شادیاں کی تھیں لیکن ان کی بیویاں 3 تھیں۔ علامہ صاحب کو جب انگریز سرکار کی طرف سے اعزازی طور پر سر کا خطاب پیش کیا گیا تو انہوں نے وہ اعزاز قبول کرنے سے پہلے کون سی عجیب شرط رکھی تھی، جس کو انگریز سرکار نے اپنی گورنمنٹ پالیسی نہ ہونے کے باوجود بھی قبول کیا تھا۔ اور سب سے آخر میں یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ علامہ صاحب کی قبر لاہور میں ہے، بلکہ اکثر نے دیکھی بھی ہوگی۔ اب اگر میں کہوں کہ ان کی قبر ترکی میں بھی ہے تو کیا آپ یقین کریں؟ تو صبر کریں، ان ساری باتوں کا ذرا تفصیل کے ساتھ جواب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں مل جائے گا۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل دین و دنیا کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ مستند ذرائع سے حاصل شدہ دینی اور دنیاوی معلومات پر مبنی ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے، اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ علامہ صاحب کی داہنی آنکھ 2 سال کی عمر میں ضائع ہو گئی تھی، جس کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی آنکھ میں کوئی وبا پیدا ہو گئی تھی، جس کے تدارک کے لیے آپ کی والدہ نے آنکھ کے قریب جونکیں لگوائیں تھیں، جس کا منفی نتیجہ یہ نکلا کہ آنکھ خشک ہو گئی۔ جب ڈاکٹر سے رجوع کیا گیا تو اس نے بتایا کہ ان کی آنکھ اب قابل علاج نہیں رہی، لیکن علامہ صاحب خود کہتے تھے کہ میں نے اس آنکھ کی کمی کبھی بھی محسوس نہیں کی، ایک آنکھ سے دن کو تارے بھی دیکھ لیا کرتا تھا۔ اب اگرچہ میں پڑھتا نہیں ہوں مگر پڑھنے کی بجائے سوچتا ہوں، جس میں وہی لطف ہے جو پڑھنے میں۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب سے بصارت گئی ہے میرا حافظہ بہتر ہو گیا۔ علامہ صاحب کے والد کسی ایسے منشی کے پاس ملازمت کرتے تھے جس کے بارے میں لوگوں کا گمان یہ تھا کہ وہ آدمی رشوت لیتا ہے، اگرچہ ان کی اپنی تنخواہ اس طرح کے کسی بھی شعبے سے پاک تھی، لیکن پھر بھی آپ کی والدہ نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ اپنے میاں کی کمائی سے اپنے بیٹے کی پرورش کرے، لہٰذا انہوں نے اپنے پیسوں سے ایک بکری خریدی تھی اور اپنا دودھ پلانے کی بجائے اس بکری کا دودھ پلا کر اپنے بیٹے کو پالتی تھیں۔ علامہ صاحب کی نجی زندگی میں بے شمار تلخیاں تھیں، لیکن وہ تلخیاں کبھی بھی ان کو ان کے عظیم مقصد سے پیچھے نہ ہٹا سکی۔ زندگی کے آخری 3-4 سال میں آپ کی آواز بالکل بیٹھ گئی تھی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ نے انہی ایام میں اپنی شہرۂ آفاق کتاب ارمغان حجاز بھی لکھی، جس میں ابلیس کی مجلس شورا نظم ہے، جو فکر اقبال کا نچوڑ اور امت مسلمہ کی حیثیت اور حقیقت کی بہترین عکاس ہے۔ انہی دنوں میں آپ جب حسب معمول تلاوت کرتے تھے تو بغیر آواز کے کرتے تھے اور روتے تھے، کیونکہ سابقہ زندگی میں اونچی آواز میں تلاوت کرنے کا معمول تھا۔ 4 شادیاں اور 3 بیویاں، ہے نا عجیب بات؟ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ وہ کیسے۔ آپ کی دوسری بیگم جس کا نام تھا سردار بیگم، ان سے آپ کی شادی ہوئی، لیکن رخصتی سے پہلے ہی شکوک و شبہات پیدا کر دیا گیا، جس کی وجہ سے رخصتی کا معاملہ التوا میں پڑ گیا اور آپ کی کسی اور جگہ پر تیسری شادی ہو گئی۔ کافی عرصہ بعد جب ان شکوک و شبہات کا ازالہ ہوا تو علامہ صاحب نے سردار بیگم سے یعنی اپنی دوسری بیوی سے دوبارہ نکاح کیا، جو آپ کی زندگی کا چوتھا نکاح تھا۔ اس طرح سردار بیگم آپ کی دوسری اور چوتھی بیوی، اور جب علامہ
صاحب کو انگریز سرکار نے سر کا خطاب دینا چاہا تو علامہ صاحب نے ان کے سامنے یہ مطالبہ رکھا کہ مجھے یہ اعزاز دینے سے پہلے میرے استاد مولوی میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے، جس پر انگریز سرکار نے کہا کہ کوئی بھی اعزاز کسی کو کسی اچیومنٹ کی بنیاد پر دیا جاتا ہے، تو مولوی صاحب کی کوئی اچیومنٹ یا تصنیف بتائیں جس پر ان کو یہ اعزاز دیا جائے۔ تو علامہ صاحب نے خوبصورت جواب دیا کہ ان کی تصنیف میں خود ہوں، اگر آپ مجھے کسی قابل سمجھتے ہیں تو مجھے بنانے والا انسان اس اعزاز کا بدرجہ اولا حقدار ہے۔ آپ کا یہ موقف سن کر انگریز سرکار نے مولوی میر حسن کو بھی شمس العلماء کا خطاب دے دیا۔ علامہ صاحب نے اپنی نظم التجائے مسافر میں بھی اپنے استاد کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا، اور سب سے آخری بات کہ علامہ صاحب کی قبر ترکی میں ہے، تو یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ ترکی کے شہر کونیہ میں علامہ صاحب کی علامتی قبر بنائی گئی جو مولانا روم کے مزار کے احاطے میں ہے۔ علامہ صاحب کو یہ اعزاز مولانا رومی سے بے پناہ عقیدت کی بنیاد پر دیا گیا۔ چونکہ علامہ صاحب مولانا روم کو اپنا روحانی مرشد مانتے تھے، اس لیے اہل ترکی نے اس نسبت کو قیامت تک علامتی طور پر زندہ رکھنے کے لیے مولانا روم کے ساتھ ہی ان کی قبر بھی بنوا دی۔ اب مولانا روم کی قبر پر حاضری دینے والا ہر شخص علامہ اقبال، جو اقبال لاہوری کے نام سے مسلم دنیا میں مشہور ہیں، ان کی قبر پر بھی حاضری دے کر فاتحہ خوانی کرتا ہے اور ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوئی۔ اس طرح کی مزید معلوماتی اور سبق آموز ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں ہمارا چینل۔